اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا۔ وہ ان کی چوتھی بیٹی تھی۔ عربی میں 4 کو اربع کہتے ہیں، اسی مناسبت سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ کہیں جاتے ہوئے اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بردہ فروش انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا نے پکڑ کر انہیں کنیز بنا کر ایک امیر آدمی کو بیچ دیا۔ وہ آدمی بہت سخت مزاج تھا، ان سے بہت کام لیتا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اسے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹری سے ہلکی سی آواز آئی۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کس سے باتیں کرنے کی آواز ہے۔ اس نے کوٹری کے قریب جا کر سنا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی ہوئی کہہ رہی تھی، اے اللہ تعالیٰ، آپ میرا حال جانتے ہیں۔ میں وقت پر نمازیں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتی۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دیجیے۔ اپنی کنیز کی کلام سن کر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مالک اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں رہنا چاہے تو میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر ایسا نہ چاہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ میری آپ رحمۃ اللہ علیہ سے صرف یہ درخواست ہے کہ جس ذات کی آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو جاگ کر عبادت کرتی ہیں، اس کے صدقے میری زیادتیوں کو معاف کر دیجیے۔ امیر آدمی کی گفتگو سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں یہاں سے جانا ہی چاہوں گی۔ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی علمی مرکز کوفہ چلی گئیں۔ وہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید کی تفسیر، حدیث اور اسلامی فقہ کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث زبانی یاد کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دل و جان سے دن رات عبادت میں مشغول رہتی۔ بڑے بڑے بزرگ ان کے پاس حاضری دیتے اور دین کی باتیں سمجھتے۔ ایک بار کچھ مہمان آئے، گھر میں کھانے کو صرف 2 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں دروازے پر کسی فقیر نے دستک دی اور کھانے کو کچھ مانگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روٹیاں اسے دے دی۔ مہمانوں کی شکل پر حیرانی اور پریشانی دیکھ کر فرمایا، بھائیو، تنگ دل کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے آگاہ نہیں؟ وہی سب کا رازق ہے۔ ابھی وہ یہ فرما ہی رہی تھی کہ ایک کنیز کھانے کا خوان لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوان میں روٹیاں گنی اور فرمایا، یہ واپس لے جاؤ، تمہاری ملکہ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ کنیز نے واپس جا کر اپنی ملکہ کو یہ بات بتائی۔ ملکہ نے کہا، ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ خوان ان کے لیے نہیں تھا، یہ دوسرا خوان لے جاؤ۔ کنیز دوسرا خوان لے کر گئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوان میں رکھی روٹیاں گنی اور شکریہ کے ساتھ خوان رکھ لیا۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا
اور پوچھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں تھا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا فرمائے گا۔ پہلے خوان میں 18 روٹیاں تھیں تو یقیناً یہ غلطی تھی۔ دوسری بار 20 روٹیاں آئیں، میں نے قبول کی کیونکہ ایک کے بدلے 10 کے حساب سے 20 روٹیاں آئی تھیں۔ مہمان رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے توکل پر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق کی وجہ سے ان کا شمار اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا دوست۔